بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل میں پڑھے گئے چوتھے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پہلے ایڈجسٹ کر لیا کرو ایسے، پہلے ایڈجسٹ کر لیا کرو، ایک جگہ ایسے ایڈجسٹ رہنا، آگے پیچھے جو ہے۔ حضرات گرامی، قیام اللیل میں پڑھے گئے چوتھے پارے کے مطالب کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارے کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بر کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ بر کسے کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں اللہ تعالی کے حقوق کی کامل ادائیگی۔ اب مطلب کیا ہوا کہ کوئی شخص اللہ تعالی کے حقوق کی کامل ادائیگی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنا پسندیدہ مال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اسی لفظ بر سے عربی میں ایک لفظ آتا ہے بار۔ بار کہتے ہیں اس لڑکے کو جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو، یعنی اپنے والدین کے حقوق کی کامل ادائیگی کرتا ہو۔ اور اسی مادے سے ایک صفت اللہ کی ہے بر، اللہ کی ایک صفت ہے بر، وہ بر ہے، یعنی جو شخص اللہ کے حقوق کی کامل ادائیگی کرتا ہے اللہ اس کو کامل بدلہ عطا فرمائے گا، اس وجہ سے وہ بر ہے۔ اور کامل بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ لہذا یا بر کا ترجمہ یعنی اس کا لازمی معنی جنت بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی اب یوں ترجمہ ہو سکتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جنت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا مال محبوب، پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ در حقیقت یہاں یہودیوں کے اوپر چوٹ کی گئی ہے، تعریض کی گئی ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی دینداری تھی، لیکن وہ دینداری رسمی تھی، اور جہاں رسمی دینداری ہوتی ہے وہاں نیکی کے تھوڑے بہت کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن جہاں رسمی دینداری ہوگی وہاں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنے کا جذبہ مفقود ہوگا۔ رسمی دیندار کہاں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتا ہے؟ وہ لوگ جو حقیقی دیندار ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس حقیقی دینداری ہوتی ہے، وہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتے ہیں۔ گویا
انفاق مال محبوب فی سبیل اللہ کو ایک معیار اور کسوٹی بنا دیا گیا، رسمی دینداری اور حقیقی دینداری کو پرکھنے کے لیے، کہ اگر کسی کو یہ دیکھو کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کر رہا ہے تو حقیقی دیندار ہے، اور جو شخص اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا وہ رسمی دیندار ہے۔ چونکہ یہود بڑے بخیل واقع ہوئے تھے، ایک ڈھیلا جیب سے نکال کر کے اللہ کی راہ میں دینا ان کے لیے پہاڑ گزرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ معیار قائم کر کے ان کی رسمی دینداری کا بھانڈا چوراہے کے اوپر کھول دیا، پھوڑ دیا، اور یہ حقیقت بے نقاب ہو کر کے سامنے آ گئی کہ ان کی دینداری محض رسمی دینداری ہے، حقیقی دینداری ان کے اندر نہیں ہے۔ لہذا اگر حقیقی دیندار بننا ہے تو اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال خرچ کرو۔ بخاری اور مسند احمد میں ایک روایت اس طرح آئی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ انصاری بھاگے بھاگے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے جس کا نام بیروحا ہے، میں اس باغ کو بہت محبوب رکھتا ہوں، پورا باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ بڑے متعجب ہوئے، آپ بڑے حیران ہوئے، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا مال رابح، مال رابح، ارے یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بڑا نفع بخش مال ہے۔ زبان وحی ترجمان سے یہ جملہ نکلنا مال رابح، ارے یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، اس کا مطلب اس باغ کی قیمت اس وقت بھی بہت ہی زیادہ رہی ہوگی۔ کہا کہ اللہ کے رسول اب میں نے تو اسے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اس کا صحیح مصرف کیا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے جو اعزاء اور اقربا غریب ہیں انہیں یہ باغ دے دو۔ لہذا انہوں نے اپنے قریبی لوگوں میں اور اپنے عمزادوں میں، چچا زاد بھائیوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کے دو سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں، ان کے دو شبہات کا رد کیا جا رہا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اور اس کے بعد ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے دو سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ پہلا سوال، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا پیرو ہوں، دین ابراہیمی کا متبع ہوں۔ اس کی بات تو جھوٹی ہے، اس لیے کہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، یہ تو اونٹ کا گوشت کھانا جائز بتاتا ہے، پھر یہ ملت ابراہیم کا متبع کیسے ہوا؟ اس کا مطلب یہ جھوٹا نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا، یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو لاؤ تورات لاؤ، فاتو بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، تورات لاؤ اور پڑھ کر سناؤ کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو عرق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، یہ ترمذی کی روایت ہے،
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ترمذی کی روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں یہودیوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، یا انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت اس وجہ سے نہیں کھاتے تھے کیونکہ اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کو ارق النساء کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، اس کو انہوں نے حرام ہونے پر محمول کیا۔ اور مسند احمد کی جو روایت ہے اس کے اندر ایک بات موجود ہے کہ ان کو جب یہ بیماری لاحق ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نذر مانی کہ اے اللہ اگر تو اس بیماری سے مجھے شفا دے دے تو میں اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا۔ بیماری سے شفا ہو گئی اور انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، اور ان کی اتباع میں ان کی آل اولاد نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینا، ترک کر دینا الگ بات ہے، اور حرام ہو جانا کسی چیز کا یہ الگ بات ہے۔ چھوڑ دینا یہ انسان کی طبیعت کے اوپر ہے، لیکن تحلیل اور تحریم کا جو قانون ہے وہ قانون اللہ بناتا ہے۔ تو یہ کہنا یہودیوں کا کہ اونٹ کا گوشت حرام تھا، یہ افتراء علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان ماننا ہے۔ یہ پہلے سوال کا ایک مدلل جواب تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ کیا دلیل ہے، کیا بات ہے۔ دوسرا اعتراض، یہ نبی کہتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے جتنے بھی انبیاء آئے سب بیت المقدس کے اطراف میں آئے، اور سارے نبیوں کا قبلہ یہی بیت المقدس تھا۔ تو یہ دین ابراہیمی کا متبع کہاں ہوا؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عبادت خانہ بنایا تھا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب بیت المقدس کے اطراف میں آئے، اور سب کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اس کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دین ابراہیمی کا متبع ہوں؟ اس کا مطلب یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ ارے جھوٹو، یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی عبادت گاہ خالص توحید کی بنیاد پر اس روئے زمین پر کہاں بنی؟ مکہ میں۔ کس نے تعمیر کی؟ حضرت ابراہیم نے۔ تو اب یہ نبی اگر اس عبادت گاہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ عبادت خانہ اس کا قبلہ بنا دیا گیا، تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ دین ابراہیمی کا متبع نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ تو اسی مسجد کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے جو مسجد خود حضرت ابراہیم نے بنائی تھی، تو یہ تو دین ابراہیمی ہی کا متبع ہوا، اس کا پیرو ہوا۔ اس کی دلیل یوں دی گئی، ان اول بیت وضع للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلے روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر اللہ کا بنایا گیا وہ مکہ میں بنایا گیا۔ مکہ کا پہلا نام بکہ تھا، قرآن حکیم نے وہی لفظ استعمال فرمایا، للذی ببکۃ۔ اور پھر مکہ کے اور خانہ کعبہ کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے، مبارکن، برکتوں کا سرچشمہ۔ اللہ اکبر۔ آج پوری دنیا خانہ کعبہ مکہ کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہی ہے، اور برکتیں کیسی؟ آج پوری دنیا محتاج ہے۔ پیٹرول بند ہو جائے پوری دنیا کے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے۔ پیٹرول سے آگے اب تو نہ جانے کیسی کیسی گیسیں نکل رہی ہیں، پہاڑوں کے اندر بے شمار خزانے مدفون ہیں، بے شمار خزانے نکل رہے ہیں۔
تو یہ مبارکن برکت والی جگہ ہے یہ، وہ ہدی للعالمین اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت، اس لیے کہ یہی سینٹر تھا، یہی چراغ ہدایت کا آیا اور یہیں سے پوری دنیا کے اندر روشنی برابر برابر تقسیم ہوئی۔ وہ ہدی للعالمین، ہدایت کی روشنی پوری دنیا کے اندر اسی سینٹر سے پھیلی، مکہ سے۔ تو مبارکن وہ ہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی تو یہ، اس کی طرف جس نے نگاہ غلط انداز سے دیکھا اللہ نے اس کی آنکھیں نکال لی۔ یہ کتنی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ پہلے ابرہا نے ہاتھیوں کا لاؤ لشکر لے کر کے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا، ابھی وادی محصر میں پہنچا ہی تھا، خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ وہی اللہ تعالی نے اس کو اس کے پورے لشکر کے ساتھ معمولی چڑیوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ بہت بڑی نشانی ہے جو اس گھر سے متعلق، اور وہیں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر جس پر چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، اور اس میں بھی ایک نشانی ہے، واضح نشانی، کہ اس پتھر کے اوپر آپ کے تلوے کے نشانات اور پیروں کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ یہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور آگے ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو آمین بنا دیا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا اسے امان مل گئی۔ ایک دشمن اپنے دشمن کو دیکھتا تھا، ایک آدمی اپنے جانی دشمن کو اس میں دیکھتا، لیکن اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاتا، کوئی گزند نہ پہنچاتا۔ اللہ تعالی نے اس کو جائے امن بنا دیا، اور فرمایا یہ گھر ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہو جائے، حج کے لیے زیادہ راہ ہو، حج کے لیے پیسہ ہو، تو اس کے اوپر حج کرنا فرض قرار دے دیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور آدمی نصاب کا مالک ہوتے ہوئے اگر حج نہ کرے تو در حقیقت وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے صاحب نصاب ہوتے ہوئے حج نہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر نہ دیکھنا۔ بڑا عجیب و غریب گھر ہے اللہ، میں جب بھی دیکھتا تھا بے قرار ہو جاتا تھا، اور میں نے کئی نمازیں الحمدللہ بالکل کعبہ سامنے ہے اور اس کے تھوڑے فاصلے سے میں نے نماز ادا کی، کعبہ ہمیشہ میرے سامنے رہا۔ بس اس کی مرضی، اس کا ارادہ، لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں، میں فری میں گیا، فری میں آ گیا۔ شاید یہ قرآن حکیم کی برکت ہے، اس کی کتاب سے منسوب ہونے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بلا لیا کہ جو کچھ میرے اس کلام میں ہے، جو کچھ میری اس کتاب میں ہے، تو اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لے، بدر کہاں ہے، فرشتے کیسے اترے تھے، وہ کنواں کدھر ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آ کر دیکھ لے۔ یہ فضل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ ایک سوال اور پیدا ہوا کہ سارے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، گویا کعبے کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس کا جواب بھی یہاں موجود ہے، ان اول بیت، یہ گھر ہے جو بنایا گیا، یہ اللہ نہیں ہے، یہ گھر ہے۔ ہم اس عمارت کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ نہیں، بیت اللہ بولتے، گھر بولتے ہیں۔ ہم اس کو اللہ مانتے ہی نہیں، بیت اللہ مانتے ہیں۔ تو اس کی عبادت کیسے ہوئی؟ اور جہاں تک بات ہے سارے مسلمانوں کا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، وہ تو مسلمانوں کی وحدت کا ایک مظاہرہ ہے، اتحاد کا ایک مظاہرہ ہے۔
بلکہ ہم اس گھر کو معبود نہیں مانتے بلکہ اپنے معبود کا گھر مانتے. تو وہ معبود کہاں ہوا؟ وہ تو ہمارے معبود کا گھر ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں، پتھر ہے جو کالا. جواب اس کا یہ ہے حجر اسود کی ہم پوجا نہیں کرتے بلکہ حجر اسود کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نہ تو نقصان پہنچانے والا ہے نہ نفع پہنچانے والا ہے. اور عبادت کسی کی جاتی ہے تو کس مقصد کے تحت؟ نفع پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. دیویوں کے بارے میں یہ عقیدہ، دیوتاؤں کے بارے میں یہ عقیدہ، پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ، باباؤں کے بارے میں یہ عقیدہ. جو باطل معبودان ہیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس پتھر کے بارے میں کسی مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں کہ وہ نافع اور ضار ہے. اور یہ بخاری شریف کی روایت سے واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے اے پتھر، اے حجر اسود، میں اچھی طرح جانتا ہوں انک حجر، کہ تو فقط ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ پتھر نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو وہ معبود کہاں ہوا؟ کسی کی پوجا کی جاتی ہے تو کاہے کے لیے؟ کہ وہ نفع دے گا اور نقصان پہنچائے گا. اور اس پتھر کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. دوسرے ہم اس کو سجدہ کہاں کرتے؟ اس کے سامنے رکوع کہاں کرتے؟ صرف چومتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں. تو چومنا پوجنا تھوڑی ہے. کسنگ از ناٹ ورشپنگ، کسنگ از ناٹ ورشپنگ. بوسا دینا پوجنا نہیں ہے. بوسا دینا یا بوسا لینا یہ عبادت نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے بچے کو بوسا لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بچے کی پوجا کر رہا ہے؟ قطعاً نہیں. تو ہم صرف اور صرف اس پتھر کو بوسا دیتے ہیں، اور بوسا دینا یہ عبادت نہیں ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے. بچے کو بوسا دے تو بچے کی عبادت کر رہے ہیں. ماں باپ اگر بچے کو بوسا دے تو ماں باپ تھوڑی بچے کی عبادت کر رہے ہیں. لہذا یہ اعتراض بھی بالکل لغو ہے. اس کے بعد اتحاد کی بنیادیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کون سا پلیٹ فارم ہے کہ سارے لوگ اگر اس پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں تو اتحاد ہو جائے. بتایا اتحاد کی 3 بنیادیں ہیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے اللہ سے ڈرنا اور ایک ہے اللہ سے ڈرنا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کو سمجھاتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تقوی والے ہیں، لیکن ایسے مواقع پر جب ان کے مفادات مجروح ہو رہے ہوں تو سارا تقوی دھرا رہ جاتا ہے. بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، آپ دیکھیے بڑے بڑے متقیوں کا تقوی دھرا رہ جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے حضرت آپ مسلمان ہیں یا آپ جہیز لے رہے ہیں اور شادی میں اتنا خرچ کر رہے ہیں؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ سب سے بہترین شادی وہ جس میں خرچہ کم ہو. نبی نے تو یہ بتایا. اور شادیوں کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. تم نے تو شادیوں کو مشکل بنا کر کے زنا کو عام کر دیا ہے. کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو تم. اور اللہ حیدرآباد والوں کے اوپر رحم فرمائے، یہ بلا ان کے درمیان بہت ہی بری طریقے سے موجود ہے اور اس وبا کے اندر وہ بری طریقے سے پھنسے ہوئے. کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، قرض لینا اس کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ کھانے میں اسے خرچ کرنا ہے نا. اور اس کے علاوہ جو جہیز کی لسٹ آئی وہ بھی تو دینا ہے. اب زندگی بھر سود دیتے رہو، لیتے رہو، سود کھاتے رہو. بتائیے اس قوم کا کیا ہوگا جو سود کے لین دین میں ملوث ہو جائے؟ عذاب الہی کا مورد نہیں بنے گی تو کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر جو یہ آفتیں ہیں نا، خود ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم دوسروں کو ملامت نہ کریں.
کہ ان کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی، قطعاً نہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ مصیبتیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں، یہ آفتیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آ رہی ہے وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. دوسروں کو ملامت نہ کرو، فلاں آدمی کی طرف سے ہمیں تکلیف ہے، فلاں ہمیں مٹانے کے چکر میں. قطعاً نہیں، تم نے اپنے مٹانے کا سامان خود کر رکھا ہے. تم تو جس ڈال کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اسی ڈال کو کاٹ رہے ہو اور الزام دوسروں کے ساتھ ڈال لو. یہ عجیب مذہب کا خیز بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہے اللہ سے ڈرنا، ایک ہے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ حق تقاتہ ہی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ تقوی کے دعوے دار ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ناک کٹنے والی ہے، ناک نہ کٹے، قرآن و سنت کے تقاضے پامال ہو جائیں، یہاں تقوی دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. حق تقاتہ ہی کیا ہے؟ اتقوا اللہ کے ساتھ ناک کٹ جائے مگر قرآن و سنت کے تقاضے پامال نہ ہوں. یہ ہے تمہارے مفادات کے اوپر ضرب پڑ رہی ہو، تمہارے مفادات مجروح ہو رہے ہو، تمہارا نقصان ہو رہا ہو، تمہاری ناک کٹ رہی ہو، لوگ تمہیں گالیاں دے رہے ہوں، لیکن تم یہ کہو کہ قطعاً نہیں، قرآن و سنت کے تقاضوں کو پامال نہیں ہونے دوں گا، چاہے میری ناک کٹ جائے، چاہے میں تباہ و برباد ہو جاؤں، لوگ چاہے مجھے سوسائٹی سے نکال دیں، بائیکاٹ کر دیں، لیکن میں قطعاً قرآن و سنت کے تقاضوں کو پامال نہیں ہوں. یہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے آگے، وہ سننے جیسے، آج لے جاؤ. کیا؟ ترجمہ پہلے کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اسلام کے اوپر مرنا کہ میری موت اسلام کے اوپر ہو، یہ اپنے اختیار میں ہے؟ جواب دو. اسلام کے اوپر مرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے؟ پھر اسلام کے اوپر مرنے کی توفیق کون دیتا ہے تب آدمی اسلام کے اوپر مرتا ہے؟ اللہ. اللہ توفیق دیتا ہے تب انسان اسلام کے اوپر مرتا ہے. اگر توفیق نہ دے تو انسان اسلام کے اوپر نہیں مر سکتا. اب جب توفیق الہی کی وجہ سے آدمی اسلام کے اوپر مرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ توفیق کیسے ہوگی؟ جواب دیا گیا، اگر تم اللہ سے اس طرح ڈر رہے ہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو تمہیں توفیق دی جائے گی کہ تمہاری موت اسلام کے اوپر ہو. یہ بات یہ ہے نکتہ. تو پہلی بنیاد ہے اتحاد کی، اتقوا اللہ حق تقاتہ. اور دوسری بنیاد کیا ہے اتحاد کی؟ اعتصام بحبل اللہ، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ایک ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایک اعتصام بحبل اللہ، اور تیسرے عدم تفرق، یعنی فرقوں میں نہ بٹنا. اتقوا اللہ حق تقاتہ فرسٹ بنیاد، پہلی بنیاد. دوسرے اعتصام بحبل اللہ، دوسری بنیاد قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا. اور تیسرے عدم تفرق، فرقہ بندی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. یہ تین بنیادیں ہیں کس کی؟ اتحاد کی. پہلی جو بنیاد بتائی گئی ہے وہ عجیب و غریب ہے. آدمی اگر اس طرح ڈرے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، کبھی اختلاف ہو بھی جائے آپس میں تو چھوٹا بن جائے گا وہ. بھائی تیری ہی بات بڑی، چلو تیری بات مان لیتے ہیں. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ جب ہر آدمی اپنی بات منوانے پہ لگ جاتا ہے. میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے جو تو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے نا. اب ایک کہہ رہا ہے جو تو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. اور دونوں اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں. مسئلہ کیسے حل ہو؟ اس میں ایک چھوٹا بن جائے نا. اور یہی نقطہ خانے کی زندگی میں لے جاؤ. بیوی کہہ رہی ہے میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے، میں جو کہہ رہی ہوں وہ صحیح ہے. شوہر کہہ رہا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے.
اب دونوں اگر بڑے بنیں گے تب تو پھر وہی ہاتھا پائی کی نوبت آئے گی. ان میں سے ایک چھوٹا بن جائے, جھگڑا فوراً ختم ہو جائے. اور چھوٹا کب بنے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرے گا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق. اللہ اکبر. ایسا اصول ہے کہ کسی جگہ اپلائی کرو فائدے میں رہو گے, کسی جگہ اپلائی کرو فائدے میں رہو گے. اتحاد کی 3 بنیادیں: اللہ سے اس طرح ڈرنا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, عدم تفرق, فرقہ بندی سے پرہیز کر. اچھا, یہ باقی کب رہیں گے؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھاتا ہوں. پیڑ آپ نے لگا دیا, پودے لگا دیے, اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ زمین جوت کر کے خسو خاشاک سے اس کو پاک کر کے آپ نے پودا لگا دیا, بس کافی ہے؟ نہیں, بلکہ اب برابر پانی ڈالتے رہو, برابر اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہو, دیکھ بھال کرتے رہو. ایسے ہی آپ اتقوا اللہ حق تقاتہ والے ہو گئے. اعتصام بحبل اللہ, دوسری بنیاد بھی آپ کے پاس آ گئی, عدم تفرق بھی آپ کے اندر آ گیا. لیکن وَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ امتن, تم میں سے ایک امت ایسی ہو, ایک گروہ ایسا ہو جو برابر بھلائی کا حکم دیتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے. گویا کہ وہ پانی کی حیثیت رکھتا ہے. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو برابر یہ کام کرتی رہے. وہ پانی کی حیثیت, ورنہ پودا سوکھ جائے گا. اسی وجہ سے مان بات وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ والی آیت لائی گئی ہے کہ اس اتحاد کے پودے کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دعوت اللہ کے لیے ایک پوری ٹیم ہو جو پانی دیتی رہے تاکہ اتحاد برقرار رہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے. سفید کا لفظ استعمال کیا گیا, یوم تبیض, ابیض مانے سفید ہونا, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن بعض چہرے کالے ہوں گے, بعض چہرے سفید ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ برے اعمال کالے ہوتے ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں نا خراب کام کو, کائے کو یہ کالے کرتوت کر رہا ہے. کرتوت مانے کام, اس کے ساتھ ہم کالا لگاتے. اس کا مطلب ہے کہ برے کام جو ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے. اور ایک بات اور بتاتا ہوں, برے کاموں کو کالی راتوں سے, اندھیروں سے بڑی نسبت ہوتی ہے. جتنی بھی خطرناک چیزیں ہیں ان سب کا تعلق رات سے ہوتا ہے. شریر جنات رات میں نکلتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ جیسے ہی شام ڈھل جائے, سرے شام ہی بچوں کو گھروں میں رکھو, باہر مت نکالو. جی, رات ہوتے ہی اپنے پانی کے برتنوں کو باندھ دو کہ کیڑے اس کے اندر نہ گھس جائیں. اس لیے کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے تیسے ہی گناہوں کے نقیب نکل پڑتے ہیں. بیر بار رات میں آباد ہوتے ہیں کہ دن میں؟ تو گناہوں کے کام کب ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے ہیں. تو تاریکی کو گناہ سے بڑی نسبت ہے. تو بد عملی یہ کالی ہوتی ہے اور ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. جب کالا کام کرو گے تو چہرہ کالا ہو جائے گا. یوم تبیض وجوہ, اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے. جب تم نے کالے کرتوت کیے تو چہرہ کالا ہوگا نا. اب تم نے اچھے کام کیے ہیں تو اچھے کاموں کو روشن کام کہا جاتا ہے. اس کا اثر چہرے کے اوپر ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے. اچھا, دنیا ہی میں چہرے کالے ہو جاتے, گورا آدمی رہتا بھی کالا ہی رہتا ہے وہ. یہ اور بات ہے کہ وہ نظر ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے. خدا کی قسم اگر اللہ وہ نظر دے دے تو بد عمل چاہے کتنا ہی گورا ہو بالکل کالا کا لوٹا نظر آئے گا. اور کالا آدمی اگر وہ نیک عمل کرنے والا ہے, خدا اگر وہ نظر دے دے انسان کو دیکھنے کی تو در حقیقت وہ بہت ہی خوبصورت دکھائی دے گا. کالا پن ایک طرف ہو جائے گا. ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما, انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ, اہل سنت اور جماعت کے چہرے سفید ہوں گے.
وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور اہل بدعت کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ سنت روشن چیز ہے، بدعت کالی چیز ہے. سنت اور بدعت کا تقابل کیجئے تو سنت روشن اور بدعت کالی. اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ نقل کیا گیا ہے. کہا گیا کہ یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل، ذلت اور مسکنت ان کا مقدر ہے. یہ کبھی عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے. کسی سپر پاور کا طفیلی بن کر کے یہ دنیا میں کچھ دن باقی رہ سکتے ہیں، لیکن پھل پھول نہیں سکتے. کیوں؟ وجہ بتائی گئی. اس لیے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں. یقتلون الانبیاء، ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کو یہ قتل کرتے آئے ہیں. یہاں تک کہ اس قوم کا حال یہ ہے، یہ فیصلہ ایسے نہیں سنایا گیا ہے. انبیاء کے قتل کی وجہ سے اور اللہ کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے، اور کون سا پاپ ہے جو یہ نہ کرتے ہوں، ان وجوہات کی بنا پر، اور خاص طور سے انبیاء کی بددعا ہے اس قوم کے اوپر. بددعا ہی نہیں بلکہ انبیاء کی بددعا ان کی جینز میں داخل ہو گئی ہے. کس میں؟ جینز میں داخل ہو گئی ہے. لہذا یہ ہمیشہ ایسے ذلیل و خوار رہیں گے، اس دنیا میں پنپ نہیں سکتے. ذلت و مسکنت ان کا مقدر ہے. اس کے بعد فرمایا گیا تم حق پر ہونا، تو حق کے مخالفین تو دنیا میں ہوتے رہے ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ تو قاعدہ ہے، دنیا کا یہ اصول ہے کہ اچھے آدمی کے مخالفین رہا کرتے ہیں، اچھی بات کی مخالفت کرنے والے لوگ رہتے ہی ہیں. حق کے مقابلے میں باطل رہا ہے اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا. تو تم حق کے اوپر ہونا، تمہارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں گی، تمہاری لیے مخالفتوں کے پہاڑ کھڑے کیے جاتے رہیں گے، تمہارے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہیں گے، تمہیں صفحہ ہستی سے نیست نابود کرنے کے پلانز بنتے رہیں گے. آؤ میں تمہیں ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں، وہ نسخہ اگر استعمال کر لو تو دنیا کی کوئی سازش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ نسخہ استعمال کرو، مخالفتوں کو بھول جاؤ. سازشیں کیا ہو رہی ہیں ان کی طرف نگاہ مت رکھو، تم صرف ایک کام کرو، ایک نسخہ استعمال کرو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تمہارے اندر صبر آ جائے جو تمام نیکیوں کی ماں ہے. صبر کیا ہے؟ تمام نیکیوں کی ماں بولتا ہوں اس کو. صبر تمام نیکیوں کی ماں، اور دوسرے تقوی. اگر تمہارے اندر صبر آ جائے اور تقوی آ جائے، یہ دو چیزیں ہیں جن کا مرکب ایک معجون بنتا ہے. یہ معجون استعمال کرو روز. کون سا معجون؟ صبر اور تقوی کا مرکب. یہ معجون استعمال کرتے رہو، صبر اور تقوی کا معجون. فائدہ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی بھی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیا نسخہ بھی بتا دیا گیا، نسخہ استعمال تو کرو. پریشان کب ہوگے؟ جب یہ نسخہ استعمال کرنا چھوڑ دو گے. ارے بھائی بیماری ہے تمہارے اندر، دوا نہیں استعمال کرو گے تو بیماری تو پورے بدن کے اندر پھیل ہی جائے گی. ایک نسخہ بتا دیا گیا. سازشوں سے بچنا ہے، اعداء اسلام کی سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے صبر اور تقوی. لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی سازشیں، ان کے مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کے بعد جنگ بدر کا بیان ہے کہ تم تو 309 تھے، 313 تھے، قلیل تعداد میں تھے، ہم نے تمہاری مدد کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بڑے کمزور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی. پہلے 1000 فرشتوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا سورہ انفال میں، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں. اس کے بعد ایک شرط کے ساتھ 5000 فرشتے بھیجے جانے کا وعدہ ہوا.
سوال یہ ہے ایک مرتبہ 1000 فرشتے، دوسری بار 3000 فرشتے، تیسری بار 5000 فرشتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ مسلمان جب 309 یا 313 نکلے تو اس وقت مشرکین کے مخالفین کی تعداد 1000 تھی، 1000 تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا مخالفین کی تعداد 1000 ہے نا، مشرکین کی تعداد 1000 تو 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ درمیان میں معلوم ہوا قرز ابن جابر فہری، فہر قبیلے کا ایک شخص قرز ابن جابر، وہ 3000 آدمی لے کر کے آ رہا ہے، 3000 یا کچھ آدمی لے کر کے آ رہا ہے، جس سے کل ملا کر کے مشرکین کی تعداد 3000 ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی گھبراہٹ دیکھی کہ ہم لوگ تو 309 ہے، 313 ہے، مخالفین 1000 تھے، اب دیکھو اور آ رہے ہو، تقریباً 3000 ہو جاتے، تو مسلمانوں کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے دوسرا وعدہ کیا گیا، وہ 3000 ہے نا، 3000 فرشتے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگر یک بارگی حملہ کریں گے وہ، اگر یہ شرط پائی گئی تو پھر 5000 فرشتے آئیں گے، لیکن آخر میں یک بارگی حملہ نہیں ہوا، لہذا فرشتے 3000 آئے، اس لیے کہ ایک بارگی حملہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو 3 وعدے کیے گئے ان کا رمز یہ ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، کہا گیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ بڑی پیاری بات ہے، یہ لے کر کے جاؤ۔ کہتے ہیں آدمی گناہ صغیرہ کرے یا گناہ کبیرہ کرے؟ گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے گناہ کو، اس کی تفصیل 5ویں پارے میں کل انشاءاللہ کروں گا۔ چھوٹے گناہ کرے یا بڑے گناہ کرے، ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کل بتاؤں گا۔ آدمی چھوٹے گناہ کرے یا بڑے گناہ کرے؟ کیوں کرتا ہے آدمی گناہ؟ وجہ بتائیے۔ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرے، اس کا مطلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تبھی آدمی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہذا اگر گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر برابر کرتے رہو، یا اب گناہ ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ پھر ذکر اللہ، اس لیے کہ غفلت سے وہ گناہ ہوا ہے نا، تو اب اللہ کو یاد کرو۔ اب گناہ ہو گیا تو اللہ کو یاد کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اور اللہ گناہ بخشتا ہے 2 شرط کے ساتھ، 2 شرطیں ہونا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اب نے جو گناہ ہوئے ہیں، آپ نے جو گناہ کیا ہے اس پر آپ ندامت کا اظہار کیجئے، ارے اتنا برا ہو گیا، اور آگے آپ یہ عزم کریں کہ وہ گناہ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ عارف رومی نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی تھا نسوح نام کا، عورت جیسی شکل تھی اور عورتوں جیسی باتیں کرتا تھا، تو بادشاہ لوگ بیگمات کی خدمت کے لیے جو خادمائیں رکھتے تھے یہ بھی اسی میں شامل ہو گیا، عیاش طبیعت کا تھا۔ اب وہ بادشاہ کی بیگمات کے بدن کی مالش، ان کو نہلانا، یہ سب کام جو خادمائیں کرتی تھی، یہ بھی جو عورت کی شکل کا تھا اور عورتوں جیسی باتیں کرتا تھا، عورت بن کے ان کے درمیان کام کرنے لگا، اور اس کو اس کام سے بڑا مزہ آتا تھا، نفس کو تلذذ اور حظوظ نفس اس کو ملتا تھا۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، بڑا نیک آدمی تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آپ نیک آدمی دکھائی دیتے ہیں، اللہ سے میرے لیے دعا کریں۔ گناہ کا احساس تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں صحیح نہیں ہے، میرے لیے دعا کریں۔ اب اس بندے نے دعا کر دی، لہذا حدیث میں بھی ہے کہ کوئی سفر میں جانے لگے تو کہہ دے کیجئے کہ میرے لیے دعا کیجئے، یا ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے۔ مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے حق میں آپ اللہ سے دعا کریں، انہوں نے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اب اس کو وہاں سے نکالنا ہے نا، گناہ کے دلدل سے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک قیمتی موتی گم ہو گیا کسی بیگم کا۔ یہ ہوا کہ جتنی خادمائیں ہیں سب تلاشی دیں، اور تلاشی کیسے لی جائے گی؟ سب خادماؤں کو ننگا کر دیا جائے گا۔
یکے بعد دیگرے تمام خادماؤں کو، لڑکیوں کو ننگا کر کے تلاشی لی جانے لگی. اب بتائیے اس شخص کی جس کا نام نسوح تھا اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ ابھی جب میں ننگا ہوں گا تو لوگ دیکھ لیں گے تو مرد ہے یہ، پھر میرے لیے صرف ایک ہی سزا ہے، وہ ہے موت، دوسری کوئی سزا نہیں. اتنا ڈر گیا کہنے لگا کہ میرے اللہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے بچا دے تو میں عہد کرتا ہوں کہ آگے یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پختہ عہد کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جذبے کی قدر فرمائی. ابھی اس کی باری آنے والی تھی کہ ادھر آواز آئی موتی مل گیا ہے. کتنی پیاری بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آدمی جب گناہ کا ارتکاب کر لے تو پہلے نادم ہو، نادم ہونے کے بعد توبہ کرے. توبہ کی کیفیت کیسی ہو؟ ایسی کیفیت ہو کہ اب مرنے والا ہوں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، لہذا توبہ نصوح کر لو، خالص توبہ کر لو. کہ اب آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں، کیسی توبہ کرے گا؟ وہ سوچے گا کہ میں آگے گناہ کروں گا؟ قطعاً نہیں. ایسی توبہ کرو کہ اب زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو میری موت کا منتظر نہ ہو. صدق دل سے توبہ کر لو. تو ایک ہے گناہ پر ندامت، اور دوسرے فاستغفروا لذنوبہم ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، جان بوجھ کر کے اصرار نہ کرنا، گناہ پر ندامت، اور آگے مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عزم. تیسرے پارے کے اندر ایک بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جب دعا کرے نا تو پہلے اپنے ایمان کی تجدید کرے، بہت اچھا، پھر اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے اللہ سے. کتنی اچھی بات کہی. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار. دیکھو پہلے کہا ربنا اننا آمنا، اپنے ایمان کی تجدید کرے، یعنی گناہ سے ایمان معرض خطر میں آ جاتا ہے. اپنے ایمان کی تجدید کرے، اننا آمنا بولے، اے اللہ ہم ایمان لائے، اپنے ایمان کی تجدید کرے. اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگے. اور سب سے بہترین طریقہ گناہ کے معافی مانگنے کا کیا ہے؟ ایمان کی تجدید کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے، کہ جہنم سے مجھے بچا لے، بس. اور یہ دعا کب کرے؟ بھائی حکیم جب دوا دیتا ہے تو کہتا فلاں ٹائم کھا لینا، یعنی اس ٹائم وہ دوا مؤثر ہوگی. بتایا گیا المستغفرین بالاسحار، تہجد کے ٹائم اگر دعا مانگو تو قبول ہوگی. سحر صبح کے وقت، یعنی تہجد کے ٹائم بتا دیا گیا. اللہ دعا قبول کرتا. تہجد کے اندر ہم لوگ مانگتے ہی نہیں ہے، بھاگ بھاگ کر کے باباؤں کے پاس جاتے، وہاں کیا ملنے والا، وہ بیچارے خود محتاج ہیں، وہ کیا دیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی، انما یرید اللہ لیعذبہم. اللہ کے دشمنوں کو دیکھو، مذہب بیزار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، لیکن بڑے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے مومنو ان کو دیکھ کر کے تم غمگین مت ہو کہ وہ میرے نافرمان ہیں لیکن عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ جتنا عیش کر رہے ہیں نا، اتنا عذاب پہلے سے ہم نے تیار کر رکھا ہے. ان کے گناہوں کے لیے جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی، یہ جتنی عیاشیاں کر رہے ہیں نا، اتنا عذاب ان کے لیے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے. یعنی یہ جتنا عیش کر رہے ہیں نا، ایکسٹرا اتنا عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. انما یرید اللہ لیعذبہم، یعنی یہ جو عیاشیاں ہیں ان کے عذاب کی ایک قسط ہے جو یہاں یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کیا بولنے کا انداز ہے، کیا اسٹائل ہے، کیا ٹاکنگ ہے. بولنے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا نافرمان ہے ایک، اور بڑے مزے میں زندگی گزار رہا ہے، تو غم کائے کو کرتے ہو؟ ارے اسے مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا، وہ بھی مر جائے گا اور تمہیں بھی مرنا ہے، تم دونوں مر جاؤ گے. لیکن
تم ہمارے فرما بردار ہو کر کے آؤ گے تو ابدی راحت، اور وہ میرا نافرمان بن کر کے آیا ہے تو اس کے لیے ابدی عذاب. لہذا ان کو دیکھ کر کے تم حسرت نہ کرو بلکہ ان کو دیکھ کر کے تم افسوس کرو. تو ایک بات بتائی گئی کہ موت سے کسی کو مفر نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. پرائم منسٹر کو مرنا ہے، صدر کو مرنا ہے، سی ایم کو مرنا ہے، نیتا کو مرنا ہے، ایک معمولی آدمی کو مرنا ہے، بڑے آدمی کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت سے کسی کو مفر نہیں، ایک مسلمہ حقیقت جس سے کسی کو انکار نہیں. ایک اچھا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہاں جو بھی کر رہے ہو تم بھلا یا برا، اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن پورا پورا بدلہ، برے اعمال کا پورا بدلہ، اچھے اعمال کا پورا بدلہ. دو تیسرے فَمَنْ زُحْزِحَ. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیاب کون؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوا. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈال دیا جائے، یہ کامیابی کا معیار ہے. چوتھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا یہ تو سراب ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے، میراج ہے، یہ سراب ہے. اس لیے کہ آدمی اگر اسے پیاس لگی ہو اور صحرا میں ہو تو دور ریت جو ہے، وہ فزکس کا کوئی قاعدہ ہے کہ یہ طریقہ ہو تو ریت جو ہے وہ سراب دکھتی ہے، اور یہ طریقہ ہو تو ریت ڈائمنڈ دکھتی ہے. فزکس کا کچھ اصول ہے. اور میرا بچہ کچھ بیان کر رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہے وہ. میں نے سراب کہا تو اس نے بتایا کہ سراب کیسے بنتا ہے بول رہا تھا وہ. تو یہ دنیا سراب. ایک پیاسا آدمی ریت کو پانی سمجھ کر کے دوڑتا رہتا ہے، زندگی بھر دوڑتا رہے، پیاس سے مر جائے گا لیکن اسے پانی ملنے والا نہیں ہے. ایسے دوڑتا رہے زندگی بھر، تمام تمنائیں پوری نہیں ہوتی اور آخر میں مر جاتا ہے وہ. کل نفس ذائقۃ الموت. تو سراب ہی تو ہے، دھوکے کی ٹٹی ہی تو ہے، دھوکا ہے یہ. سراب دھوکا ہے. اور متا کہہ کر کے تو عجیب نقطہ پیدا کر دیا گیا ہے. متا کا مطلب ہوتا ہے عارضی پونجی. یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا یہ عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے یہ. تو ایک تو دھوکا ہے، اور دھوکا بھی کیسا؟ وہ بھی عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس دھوکے میں مبتلا رہو. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اولو الالباب کون ہے؟ عقل والے. کہتے ہیں فلاں آفیسر یہ عقل والا ہے، فلاں عہدے پر پہنچنے والا یہ عقل مند ہے. قرآن حکیم بتاتا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں عقل مند کسے بولتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ اولو الالباب کون؟ عقل والے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا کتابا. اللہ. اولو الالباب کون؟ جو اٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں، بیٹھے تو اللہ کا ذکر کریں، لیٹیں تو پہلوؤں کے اوپر بھی اللہ کا ذکر کریں، اور ساتھ ساتھ فکر کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر فکر. بھائی خالی ذکر کر رہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور فکر تو تمہارے یہاں ہے نہیں. فکر کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کی فکر. کیا کھانا اچھا ہونا اس کی فکر نہیں. فکر کائے کی وہ بتایا جا رہا ہے. ذکر کائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اور فکر کائے گی کھانے کی نہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں تم فکر کرو. کہتے ہیں سائنسداں بھی تو زمین اور آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں. اللہ. یہاں نقطہ یہ بتا دوں کہ فکر میں فرق ہوتا ہے. کسی کو کھانے کی فکر ہوتی ہے، سائنسدانوں کو کس بات کی فکر ہے، کس بات میں غور کرتے ہیں؟ وہ معلومات کے اضافے کے لیے فکر کرتے ہیں. جب تمہاری تلاش معلومات کے اضافے کے لیے ہے تو حقیقت تمہیں کہاں ملے گی؟ تمہاری تو تلاش معلومات ہے، معلومات میں اضافہ یہ تمہاری تلاش ہے، تو تمہیں حقیقت کیسے ملے گی؟ تمہیں حقیقت کی تلاش ہے ہی نہیں، معلومات میں اضافے کی تلاش ہے، تو تمہیں حقیقت کہاں ملے گی؟ اسی طرح خلا میں جانے کے بعد بھی تمہیں خدا نہیں ملتا. کہتے نہیں ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. خلا سے آ گئے
چاند پر سے آ گئے, کہتے ہیں ہم نے خدا کو نہیں پایا. ارے خدا کو جب پاتے, جب تمہارے یہ سفر تلاش حقیقت کے لیے ہوتا, تمہارا تو یہ سفر معلومات کے اضافے کے لیے ہے. ان لوگوں کو حقیقت ملتی ہے جن کی تلاش, جن کا سفر حقیقت کی تلاش کے لیے ہوتا ہے. بتایا گیا کہ کچھ لوگ پیٹ کے لیے فکر کرتے, سائنسداں معلومات کے اضافے کے لیے فکر کرتا ہے, لیکن مومن اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں غور کرتا ہے, معرفت کے لیے غور و فکر کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کروں. یہ فرق ہو جاتا ہے ایک سائنسداں میں اور ایک مومن میں. اس کا مطلب ہے کہ مومن زیادہ عقل مند ہوتا ہے بالمقابل سائنسداں کے, اس لیے کہ سائنسداں کا سفر تلاش حقیقت کے لیے نہیں ہوتا, معلومات میں اضافے کے لیے, اور مومن کی تلاش کا جو سفر ہوتا ہے وہ تلاش حقیقت کے لیے ہوتا ہے. اب بتاؤ عقل مند کون؟ وہ شخص جس کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہو, یا وہ شخص جس کا سفر تلاش معلومات. بتاؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مومن یہ عقل مند ہے کہ ان کا سفر تلاش حقیقت کے لیے ہوتا ہے. ورنہ یہ سائنسداں تو خلاؤں میں چلے جاتے, وہاں سے واپس آتے, کہتے ہم کو خدا نہیں ملا. ارے خدا کیوں ملے گا؟ تمہارا سفر تو تلاش حقیقت کے لیے تھا ہی نہیں, خدا کی تلاش کے لیے تھا ہی نہیں. تمہارا سفر تو معلومات میں اضافے کے لیے تھا. خدا کیسے ملے گا تم کو؟ خدا کی تلاش تو کرو, اس کے لیے سفر کرو تو خدا ملے گا. مبلغ کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں. مبلغ کیسا ہونا بتایا جا رہا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے, سخت دل نہیں ہونا, سخت کلام نہیں ہونا, بات کرے تو پھول جھڑے. مبلغ کی پہلی صفت. دوسری صفت, اگر اس کے شاگردوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دے, اور غلطی ہونے کے بعد ان کو چھوڑ نہ دے بلکہ برابر ان کی خیر خواہی کرتا رہے. 3 چوتھے مشورہ کرتا رہے ان سے. وشاورہم فی الامر. یہ مبلغ کی 4 خصوصیات ایک آیت کریمہ میں بیان کی گئی جو ابھی میں نے پڑھا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ایک بات بتائی جا رہی ہے, جانتے ہیں جنت کتنی بڑی ہے؟ ایک بڑی پیاری بات. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کہ بڑھو اپنے رب کی طرف. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف بڑھو اور جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے. لمبائی کا معاملہ نہیں بتایا گیا. ایسا کیوں نہیں کہہ دیا گیا جنت کی طرف بڑھو, مغفرت کی طرف بڑھو؟ اس کا مطلب یہ دنیا میں تم کتنے بھی اعمال کیوں نہ کر ڈالو اچھے سے اچھے, جنت کا بدل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ بخش نہ دے اپنی رحمت سے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. یہ نہیں کہا گیا جنت کی طرف بڑھو. ارے اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو. تم کتنے اچھے اعمال کرو, اگر اللہ کی مغفرت نہ ہوگی تو جنت نہیں ملے گی. اللہ مغفرت پہلے ہے, جنت بعد میں ہے. لہذا اللہ سے مغفرت طلب کرو, اللہ بخش دے. تو بخش دے نا, پھر تو جنت ملنے ہی والی ہے. تیری مغفرت کے اوپر معاملہ ٹکاؤ. بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. کیا؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا کہ اگر تو مغفرت کی نگاہ سے دیکھ لے, نگاہ پرخمار سے دیکھ لے تو جنت تو ملی جائے گی. تو مغفرت کی تلاش کرو, جنت تو ملنے ہی والی ہے. کسی نے پوچھا کہ جنت کی چوڑائی جب زمین اور آسمان کے برابر ہے تو جنت ہے کدھر؟ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر, جنت ہے کدھر؟ یہ سوال نبی سے کیا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا ایک بات بتاؤ, جب رات ہوتی ہے تو دن کدھر چلا جاتا ہے, اور دن ہوتا ہے تو رات کدھر چلی جاتی ہے؟ بولو ایسے ہی ہے جنت کا معاملہ. یعنی جواب یہ دیا گیا کہ دن جب کہیں رہتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہاں رات رہتی ہے نا. تو ایسے ہی کائنات کے ایک حصے میں اعلیٰ علیین ہے اور کائنات کا دوسرا حصہ وہ اسفل سافلین ہے, جہنم ہے. بہت پراسرار کتاب ہے, بہت پراسرار کتاب. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بہت سارے اللہ کے نافرمانوں کو دیکھو گے بیگ لیے ہوئے شہروں گھوم رہے ہیں. ارے بیگ لیے ہوئے, دنیا بھر کے چیک بھرے ہوئے ہیں, ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے,
کتنا بڑا آدمی ہے، کیا مزے لے رہا ہے زندگی کے. اللہ فرما رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں یہ جو اللہ کے نافرمان گھوم رہے ہیں، بلاد مانے شہروں میں جو یہ اللہ کے نافرمان گھوم رہے ہیں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. ان کا گھومنا پھرنا لا یغرنک تقلب الذین، تقلب مانے کبھی یہاں آنا کبھی ادھر چلے جانا، کرنول سے حیدرآباد سے وشاکھاپٹنم سے فلاں جگہ، یہ تقلب. لا یغرنک تقلب الذین کفروا، اللہ کے نافرمانوں کا ادھر ادھر جانا، بیگ لیے ہوئے، لاکھوں کے چیک لیے ہوئے، عیش و آرام کے لیے 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا معاملہ ہے یہ. ومأواہم جہنم وبئس المہاد، ان کے اوپر افسوس کرو، ان کو دیکھ کر کے حسرت مت کھاؤ. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتا دیا کہ انسان ہونے کے اندر سب برابر ہیں. چھوت چھات کی تردید فرما دی. کوئی یہ کہے کہ میں دیوتاؤں کی نسل سے ہوں اس لیے میں سب سے بڑا، کوئی کہے کہ وہ راکشسوں کی اولاد ہے اس وجہ سے وہ بہت نیچا ہے. نہیں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہو. اس طرح ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی ہو گئے اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ فرما بردار ہیں اللہ کے، کچھ نہ فرمان ہے، لیکن سب کے سب آدم کی اولاد ہے. اس طرح ایک رشتہ بن جاتا ہے ہمارا سب کے ساتھ. ہمارا تعلق ہندوؤں سے بھی ہے، ہمارا تعلق عیسائیوں سے بھی ہے، ہمارا تعلق یہودیوں سے بھی ہے، اس لیے کہ یہ سب ایک ہی جگہ سے تو آئے ہیں، سب بھائی ہیں نا. اسی آیت کریمہ کے تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. یہاں عدل کر ہی نہیں پاتے، انصاف کر ہی نہیں پاتے، 2 3 بیویاں کر لیتے. اللہ فرما رہا ہے کہ مثنی و ثلاث و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو تو واحدہ، ایک کے اوپر اکتفا کرو. عدل اگر نہیں کر سکتے تو یہ تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. عدل کر سکو تو 4، عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر 1. یہ تعلیم کسی اور مذہب کے اندر نہیں پائیں گے آپ. اس کے بعد بتایا گیا کہ توبہ کب کرنا، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو، اس لیے کہ ہر انسان گنہگار ہے. کون سا پیڑ ہے جس کو ہوا نہ لگی ہو؟ یہ بات آج یہاں سے لے جاؤ، بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. توبہ کون سے گناہ کے اوپر ہے؟ فرمایا گیا انما التوبۃ یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن ولا الذین یموتون وهم کفار. بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ توبہ کو اتنا مؤخر نہ کرو کہ موت آ جائے، اور موت جب آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تب اس وقت بولو انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی موت آنے سے پہلے، عالم آخر کا منظر سامنے آنے سے پہلے توبہ کر لو. اور حدیث پاک اب سنیں، وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ ابن ماجہ و رواہ ترمذی. یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آ جائے. یہ غرغرہ کیا ہے؟ یہ غرغرہ کیا ہے؟ غرغرہ نہ آ جائے، غرغرہ سے پہلے تک قبول کرتا ہے. توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ غرغرہ کیا ہے؟ غرغرہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پتلی چیز، مائع کوئی پتلی چیز منہ کے اندر ڈالی جائے اور بیچارہ وہ جو بستر پر پڑا ہوا ہے، پتلی چیز منہ میں آنے کے بعد اس کو زبان سے منہ میں ایرے پھیرے
لیکن اسے حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو غرغرہ آ گیا. یعنی اب جتنا کھا چکا تھا، جتنا تیرے مقدر میں تھا وہ کھا چکا، ہو گیا. اب ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہیں اترے گا. بعض لوگ جو مردوں کو نہلاتے ہیں، جب اسے وضو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منہ سے پانی نکل رہا ہے. یہ وہی پانی ہے کہ منہ میں ڈالا جاتا ہے چمچے کے ذریعے، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، اس لیے کہ اب ایک قطرہ پانی اس کا مقدر نہیں ہے. اس کا مطلب ایک ایک قطرہ پانی لکھا ہوا ہے، ایک ایک دانہ لکھا ہو، کتنے دانے کھائے گا، کتنے قطرے پانی پیے گا. جو قطرہ مقدر میں نہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتا، نہلاتے وقت باہر نکل آتا ہے. اللہ، کتنا مجبور ہے انسان، کیا تکبر کرے گا کہ یہ بکھیڑا کیا ہے، یہ سب کھڑا کہ کیا ہے. اچھے انسان بنو اور اچھی طریقے سے اس دنیا سے چلے جاؤ. کچھ نہیں ہے یہاں، سراب ہے یہ سب، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کچھ نہیں. تو غرغرہ کسے بولتے ہیں؟ کوئی پتلی چیز منہ کے اندر ڈالی جائے اور آدمی اپنی زبان سے منہ کے اندر اس کو ایرے پھیرے مگر اس کو حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے، یہ حالت غرغرہ ہے. اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا تو توبہ قبول ہو جائے گی. تو اللہ غرغرہ آنے تک توبہ قبول کرتا رہتا ہے. لہذا توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں کب غرغرہ آ جائے، اس لیے کہ کسی کو موت کا وقت تو معلوم ہے، قیامت کی طرح. قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، کسی کو معلوم نہیں. اس کے بعد محرمات بتائی جا رہی کہ کون کون سی عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں. تو 7 یہ نسبی رشتے سے وہ حرام ہیں عورتیں، اور 7 رضائی رشتے سے. 7 رضائی یعنی دودھ پلانے کی طرف سے، 7 رضائی رشتے سے، 7 نسبی رشتے سے، اور 4 سسرالی رشتے سے. یہ کتنے ہو گئے؟ تقریباً 18. 7 7 14 اور 4 18. یہ محرمات. تفصیل یہ ہے معمولی کہ بیوی کے ساتھ اس کی بھتیجی کو نہیں لا سکتے، بیوی کے ساتھ اس کی پھوپھی کو نہیں لا سکتے، بیوی کے ساتھ اس کی خالہ کو نہیں لا سکتے، اور کوئی عورت اگر دوسرے کے نکاح میں تو اس سے شادی نہیں کر سکتے جب تک اس کو طلاق نہ ہو جائے. یہ چوتھے پارے کا خلاصہ رہا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.